ملاقات ختم ہونے کا وقت آیا تو آسمان سے ایک سفید پرندہ نازل ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور چند ہی لمحوں میں نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہوئے آسمانوں کی طرف بلند ہو گئے۔ بعض علماء کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ بعض تاریخی روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض برگزیدہ بندے مخصوص بابرکت اوقات میں عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ اگرچہ ان روایات کی تفصیلات مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں، لیکن ان کا بنیادی پیغام اللہ تعالیٰ کی بے پایاں قدرت اور اپنے نیک بندوں پر اس کی خصوصی رحمت کو اجاگر کرنا ہے۔ ناظرین، ان عظیم شخصیات کے واقعات صرف حیران کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک گہرا سبق بھی رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اس کائنات میں اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وقت، زندگی، موت اور تمام اسباب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان بظاہر خود کو طاقتور سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر طاقت، ہر اختیار اور ہر فیصلہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں تو کبھی آزمائشوں کے سامنے ہمت کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان واقعات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس رب نے اپنے نیک بندوں کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا، وہی رب آج بھی ہماری دعائیں سننے اور ہماری مشکلات دور کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے مومن کا دل کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ دنیا اپنی تمام رونقوں، نعمتوں اور مصروفیات کے باوجود ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں۔ ایک دن ہر انسان نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہی اعمال ہمارے کام آئیں گے جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیے گئے ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو نیکی، تقوی اور اطاعت الہی سے مزین کریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں اور ہر حال میں حق اور بھلائی کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی ایمانداری، مضبوط یقین اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے روشن رکھے اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ان 4 عظیم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت کی ایسی نشانیاں پوشیدہ ہیں جو انسان کو اپنے رب کے مزید قریب کر دیتی ہیں۔ وقت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ، فاتح اور سلطنتیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن آج ہم نے ان برگزیدہ ہستیوں کا ذکر سنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت غیر معمولی مقام عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور جو قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں بلند مرتبے کے ساتھ کیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام، جن کے بارے میں مختلف روایات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام، جن کا نام قرآن مجید میں عزت و احترام کے ساتھ لیا گیا۔ ان واقعات سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ نہ دولت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، نہ اقتدار، نہ شہرت اور نہ ہی انسان کی طاقت۔ جو چیز باقی رہتی ہے وہ صرف ہمارے اعمال ہیں، وہ نیکیاں جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ آنسو جو ہم اپنے رب کے خوف میں بہاتے ہیں، وہ دعائیں جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں، اور وہ محبت جو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو شاید ہم دنیا کی مصروفیات میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل کامیابی دنیا کے محلات، تخت و تاج یا مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو صدیوں تک زندہ رکھ سکتا ہے، اگر وہ اپنے محبوب بندوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول سکتا ہے، اگر وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، تو کیا وہ ہماری مشکلات دور کرنے پر قادر نہیں؟
यकीनन वो हर चीज पर कुदरत रखता है। इसलिए कभी मायूस न हो, कभी अपने रब की रहमत से नाउम्मीद न हो। मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अल्लाह ताला की कुदरत इन सब से बड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपके इल्म और ईमान में इजाफा हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि चारों अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में से किस हस्ती का वाक़या आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गया। अल्लाह ताला हमें हक बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाए और क़यामत के दिन हमें अपने नेक बंदों के साथ उठाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगली वीडियो तक अपने आप को अल्लाह की अमान में रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के वास्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें।